الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس الہدایت والیقین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، وقال تعالی: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل قدر دینی دوستو، معزز بزرگوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کی لامحدود نعمتیں اس کائنات میں موجود ہیں۔ مادی نعمتیں بھی ہیں، روحانی نعمتیں بھی ہیں، جسمانی نعمتیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ رب العزت کی نعمتوں کو تم شمار کرنے لگو، زندگی بیت جائے گی لیکن نعمتوں کی گنتی پوری نہیں ہو سکے گی۔ اس محدود زندگی میں اللہ تعالیٰ کی انسانوں کے اوپر جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ روحانی اور ایمانی اور احسانی نعمت ہے۔ بلفظ دیگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس احسانی نعمت کا نام قرآن ہے، اس روحانی نعمت کا نام قرآن ہے، اس اسلامی ایمانی نعمت کا نام قرآن ہے۔ یہ وہ لازوال کتاب ہے جس کتاب کے تعارف کے لیے آج مجھے یہاں بیٹھایا گیا ہے، اور میں اس کے تعارف کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، مگر میں حیران ہوں، سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔ کلام الملوک ملوک الکلام یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے جس کا تعارف آسانی سے کرایا جا سکے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ وہ کلام جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، ایک ایسا معجزہ جو حافظ قرآن کی شکل میں چلتا پھرتا ہمارے درمیان دائر اور سائر معجزہ ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے معجزہ نے مردہ انسانوں کے جسم کو زندگی دی، مگر قربان جائیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معجزہ قرآن نے مردہ دلوں کو زندگی بخش دی۔ میں اسی قرآن کا اسی معجزہ محمدی اور معجزہ الہی کا تعارف کرانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں۔ لوگوں، آسمان سے بہت ساری کتابیں اتری ہیں، ہر کتاب اپنے دور کے لیے، اپنے زمانے کے لیے، اپنے عہد اور وقت کے لیے جس نبی مکرم اور رسول مکرم کے حوالے وہ کتاب کی گئی تھی، اس دور کے انسانوں کے لیے نسخہ شفا اس کے اندر چھپا تھا۔ ہدایت اور شریعت کی روشنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مخفی کر رکھی تھی، مگر وہ کتابیں قرآن مقدس کے نزول سے پہلے تحریف کا شکار ہو گئیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ کتب سماویہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمے نہیں تھی۔ جس امت کو وہ کتاب دی گئی، اسی امت کے ذمے یہ تھی کہ اس کتاب کی تعلیمات کی حفاظت کریں، عبارات کی حفاظت کریں، معانی کی حفاظت کریں، مفاہیم کی حفاظت کریں۔
لیکن جب قرآن مقدس کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ یہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کسی انسان کی ذہنی اپج کا نتیجہ نہیں ہے، کسی سائنس اور ٹیکنالوجی کی کرشمہ سازی یہ قرآن مقدس نہیں ہے، کسی دماغ اور کسی منطقی اور کسی فلسفی کی منطق و فلسفہ کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ قرآن مقدس عرش و کرسی کے مالک کا کلام ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس ذکر قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ دنیا دیکھ رہی ہے، ہزار کفر کی آندھیاں چلیں، ظلم و ستم اور عدوان کی تیز و تند آندھیاں چلیں، چاروں طرف سے دنیا کی ذہانت نے، کفریہ ذہانت نے، طاغوتی ذہانت نے اور اللہ کے نافرمان اور سرکش بندوں نے بارہا قرآن مقدس کے خلاف تحریکیں چلائیں، لیکن ان ظلم و ستم، عدوان و سرکشی، کفر و شرک کی تیز و تند آندھیوں میں بھی قرآن توحید کا چراغ جلاتا رہا، قرآن انسانیت کا چراغ جلاتا رہا، قرآن عدل و انصاف کا چراغ روشن کرتا رہا۔ دنیا نے دیکھا، تاریخ نے نوٹ کیا، مجھے یاد آ رہا ہے وہ واقعہ کہ اللہ رب العزت نے جب اعدائے اسلام نے یہ کہنا شروع کیا کہ نعوذ باللہ یہ قرآن خدا کا کلام نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کا کلام ہے، خدا نے اسے نہیں بنایا ہے، نہیں اتارا ہے، بلکہ کسی بندہ محمد نے اسے گڑھ لیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی اپج ہے، یہ آپ کی ذہانت کا نتیجہ ہے قرآن۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے باطل کو، اللہ رب العزت نے ان کی اس ذہنی فساد کا علاج کرنے کے لیے چیلنج کیا، قرآن پاک کی زبان سے چیلنج کرایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ اگر سارے انس و جن بھی جمع ہو جائیں اور قرآن مقدس کے مقابلے میں کوئی قرآن بنا کر لائیں، لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، ہرگز نہیں لا سکتے، ممکن نہیں ہے کہ وہ بنا کر قرآن جیسی کتاب لے آئیں، اگرچہ ساری دنیا کے انسان اور جنات، بہترین دماغ، بہترین قلم، بہترین سائنس اور ٹیکنالوجی رکھنے والے لوگ، دنیا کے ذہین ترین افراد، انسان کیا جنات بھی جمع ہو جائیں، جن کی طاقت مشہور، جن کی سرعت مشہور، جن کے بارے میں دنیا جو ہے محیر العقول، قوتوں کا یقین رکھتی ہے کہ انسان کی رسائی جہاں تک نہیں ہے وہاں تک جنات پہنچ جاتے ہیں، ان سب کو کہا گیا کہ قرآن مقدس کے مقابلے میں کلام بنا کر لاؤ، لیکن نتیجہ بھی بتلا دیا گیا کہ بعض کے مددگار انسان جنوں کی مدد کریں، جن انسان کی مدد کریں، لیکن قرآن مقدس جیسی کتاب بنانا مشکل ہے، اس لیے کہ مالک لوح و کرسی کا کلام ہے۔ اس کے بعد جب قرآن مقدس جیسا قرآن نہ بنا سکے تو پھر 10 سورتوں کے مقابلے میں سورتیں بنانے کے لیے چیلنج کیا گیا، مگر اس میں بھی وہ عاجز رہ گئے۔ تو لکھا ہے کتابوں میں لکھنے والوں نے کہ سورۃ الکوثر باب کعبہ پہ آویزاں کر دیا گیا، لٹکا دیا گیا، اس کے بعد انہیں چیلنج کیا گیا، پورے قرآن کی طرح نہیں بنا سکتے، 10 سورتوں کی طرح 10 سورتیں بنا کر نہیں لا سکتے، تو کم سے کم قرآن مقدس کی سب سے چھوٹی سورت، صرف 3 چھوٹی آیتوں پہ مشتمل سورہ کوثر کی طرح سورہ بنا کر لے آؤ۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ عرب کا نامور اور سب سے بڑا شاعر آتا ہے اور لکھ کر اس کے بازو میں چلا جاتا ہے، یہ انسان کی طاقت سے باہر ہے، کوئی انسان اس جیسا کلام نہیں بنا سکتا۔
میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں اور مومنوں، یہ قرآن مقدس وہ کتاب ہے، تمام تعلیمات آسمانی، علوم آسمانی کا خلاصہ قرآن میں ہے۔ لیکن آج افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان قرآن سے دور ہو گئے۔ دنیا آج اسی وجہ سے بیمار ہو چکی۔ ہم بیماری صرف یہ سمجھتے ہیں، کسی کو بخار لگ جائے تو کہتے ہیں بیمار ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کے سر میں درد ہو جائے تو ہم کہتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، سر کے درد کی دوا لا کر اسے کھلاؤ، یہ بیمار ہو گیا ہے۔ کسی کو اگر ہارٹ کی شکایت ہو جائے، دل کا نظام اگر فیل ہو جائے یا کام نہ کرنے لگے، نظام قلب میں خلل واقع ہو جائے تو ہم اسے بیمار کہتے ہیں اور ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ مگر مجھے کہنے دو اس سے آگے بڑھ کر، بے شک یہ بیماری ہے، مگر شرک کی بیماری سب سے بڑی بیماری ہے قرآن کی نگاہ میں۔ کفر کی بیماری بہت بڑی بیماری ہے قرآن کی نگاہ میں۔ تکبر کی بیماری بہت بڑی بیماری ہے قرآن کی نگاہ میں۔ حرص کی بیماری بہت بڑی بیماری ہے قرآن کی نگاہ میں۔ جہالت کی بیماری بہت بڑی بیماری ہے قرآن کی نگاہ میں۔ ضلالت اور گمراہی کی بیماری بہت بڑی بیماری ہے قرآن کی نگاہ میں۔ حسد کی بیماری بہت بڑی بیماری ہے قرآن کی نگاہ میں۔ دنیا کی محبت کی بیماری بہت بڑی بیماری ہے قرآن کی نگاہ میں۔ عجب کی بیماری بہت بڑی بیماری ہے قرآن کی نگاہ میں۔ لیکن دنیا کے انسانوں کو چھوڑ دو، خود رسول اللہ کے کلمہ خواہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ وہ عجب کو بیماری نہیں سمجھتے، مسلمان حسد کو بیماری نہیں سمجھتے، مسلمان کبر کو بیماری نہیں سمجھتے، مسلمان جہالت و لا علمی کو بیماری نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں مسلمان اور انسانیت پوری طرح پریشان ہے۔ اس لیے میں نے جو شروع میں موضوع بنایا ہے، اسی موضوع کے تعلق سے میں قرآن پاک کا اس مختصر وقت میں صرف زبان میری ہے، مگر یوں سمجھو کہ قرآن کی کہانی، قرآن کی زبانی، اگرچہ میری زبانی یہ تعبیرات آپ تک پہنچ رہی ہیں، مگر میں آپ کے سامنے قرآن کا پیغام، صرف میں مظلوم قرآن کا پیغام پوری انسانیت کے نام، بطور خاص مسلمانوں کے نام پہنچا رہا ہوں۔ سنو لوگو، قرآن پاک کائنات کی سب سے مظلوم کتاب، اس انسانی بستی کی سب سے مظلوم کتاب کیا کہہ رہی ہے؟ سنو، غور سے سنو۔ قرآن کہہ رہا ہے، اے دنیا میں بسنے والے آدم کے بیٹو، حوا کی بیٹیوں، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ تم سے میرا کیا رشتہ ہے؟ تم سے میرا کیا تعلق ہے؟ مجھے جانتے ہو؟ اگر نہیں تو سنو، میں قرآن ہوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوں، مالک عرش و کرسی کا کلام ہوں، مالک لوح و قلم کا آخری پیغام ہوں۔ میں علوم انسانیت اور علوم ہدایت کا امام ہوں۔ میں کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہوں، کسی انسان کی میں ذہنی اپج نہیں ہوں، کسی سائنس اور ٹیکنالوجی کی کرشمہ سازیوں کا نتیجہ نہیں ہوں، کسی منطقی کی منطق نہیں ہوں، کسی فلسفی کا ذہن و دماغ نے مجھے دنیا کے سامنے نہیں پیش کیا ہے۔ میں وہ ہوں کہ اللہ رب العزت نے 23 سال کے عرصے میں آخری پیغمبر حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ مجھے اتارا۔ میں 4 امین کی امانت ہوں۔ میں ایک اللہ رب العالمین کی امانت ہوں، جبریل امین کی امانت ہوں، نبی محمد امین کی امانت ہوں، اور جس شہر میں مجھے سب سے پہلے اتارا گیا وہاد البلد الامین کی امانت ہوں، وہاد البلد الامین کی امانت ہوں۔ اے دنیا کے انسانوں، مجھ سے وابستہ ہو جاؤ، تم اگر خائن ہو تو تم امین ہو جاؤ گے۔ تمہیں خبر نہیں ہے کہ دنیا میں جب بھی انسانی دلوں کی بستی اجڑی ہے، میرے دم سے بسی ہے، میرے دم سے بسی ہوئی ہے، اور رہتی دنیا تک میرے دم سے بسی رہے گی۔ میں آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہوں، توریت کے مضامین مجھ میں سموئے ہیں، انجیل کا خلاصہ میرے اندر موجود ہے،
میں ان تمام آسمانی کتابوں کی تمامی تعلیمات کا نچوڑ ہوں۔ یوں کہو کہ میں ایک جڑ ہوں اور پچھلی آسمانی کتابیں اس کی شاخیں ہیں۔ تم نے کبھی اے آدم کے بیٹوں مجھے کھول کر دیکھا ہے؟ کبھی مجھے پڑھا ہے؟ کبھی کسی سے مجھے سننے کی کوشش کی ہے؟ کسی ابی بن کعب سے تمہاری ملاقات ہوئی ہے؟ کسی نافع سے تم نے کبھی ملاقات کی ہے؟ اگر نہیں تو مجھے سنو، میرے سمندر میں اترنے کی کوشش کرو، مجھے سر آنکھوں پہ بیٹھانے کی کوشش کرو۔ میں نے مانا تم بہت بڑے فلسفی ہو، تم نے فلسفہ کی لائبریریاں سینے میں اتار لی ہیں، مگر کیا حاصل اس فلسفہ کا جس فلسفہ کی رسائی خدا تک نہ ہو، جس فلسفہ کی رسائی مصطفیٰ تک نہ ہو، جس فلسفہ کی رسائی جنت تک نہ ہو، جس فلسفہ کی رسائی خدا کی رضا تک نہ ہو۔ اے دنیا کے انسانوں، میں بولتا ہوں تم کان لگاؤ، میں بولتا ہوں تم کان لگاؤ، میرے قریب آؤ، اپنا دماغ میرے حوالے کرو، اپنا دل مجھے دو۔ تم محسوس کرو گے کہ دنیا کی ساری تعلیمات میری تعلیم کے آگے، دنیا کی ساری ہدایتیں میری ہدایت کے آگے ہیچ ہو کر رہ گئی ہیں۔ آدم کے بیٹو، حوا کی بیٹیوں، تم نے بہت سے خواب دیکھے جو بے تعبیر ہو کر رہ گئے، تم نے بہت راستے طے کیے، منزل نہ ملی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، آؤ میرا دامن پکڑو، آؤ مجھ سے وابستہ ہو جاؤ، میں جنت الفردوس تک پہنچانے کی ضمانت لیتا ہوں، خدا کی رضا تک پہنچانے کے لیے میں گارنٹر ہوں کہ تمہیں خدا تک پہنچا دوں گا، تمہیں بیچ میں نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں، مجھے بہت افسوس ہے، تمہیں دنیا نے گرایا، تمہیں جو ہے فرسودہ روایات نے، تمہیں غلط تعلیمات نے، تمہیں ابلیس کے پجاریوں نے راہ حق سے ہٹا دیا، راہ حق سے ہٹا کر تمہیں دھکے دیے، جہنم کے گڑھے کے قریب، جہنم کے قریب اور دروازے کے قریب کر دیا۔ تم بیمار ہو گئے، دماغ بیمار، دل بیمار، خیالات بیمار، عقیدہ بیمار، عبادت بیمار، تخیل بیمار، سب بیمار۔ لیکن میری سنو، وہاں سے پلٹ آؤ، تم میری سنو، دنیا تمہاری سنے گی، تم میری بولو، دنیا تمہاری بولے گی، اب سے تم میری کہو، دنیا تمہاری کہے گی۔ جانتے ہو میں کون سی امانت ہوں؟ میں تمہیں اپنے بارے میں خود بتا رہا ہوں، تعارف کرا رہا ہوں۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ میں خدا پاک کی وہ امانت ہوں کہ اس امانت کو آسمان نہ اٹھا سکے، زمین نہ اٹھا سکی، پہاڑ حیران ہو گئے، پہاڑ نے انکار کر دیا، مگر آدم کے بیٹے تمہارے دل نے جو ہے اس امانت کو اٹھایا۔ تو امین بنو نا، تم جانتے ہو کہ میں ہی وہ ہدایت کی پھلواری ہوں جس میں علم کے، ایمان کے، ایقان کے، احسان کے، آدمیت و انسانیت کے، صدق و صفا کے، خلوص و وفا کے وہ پھول کھلتے ہیں جو کبھی نہیں مرجھاتے۔ میں وہ شمع ہوں جو کبھی نہیں بجھتی، میں وہ شمس و قمر ہوں جسے کبھی گہن آلود ہونا نہیں، میں وہ راہ ہوں جس کی منزل اللہ کی رضا ہے، جنت الفردوس ہے، عرش اعظم ہے۔ ہاں ہاں، بس بات ختم کرتا ہوں۔ ابو بکر کو صدیق ہم نے بنایا، عمر کو فاروق ہم نے بنایا، عمر کو عدالت کا سبق ہم نے پڑھایا، عثمان کو وہ حیا ہم نے بخشی کہ زمین پہ انسان نما فرشتہ عثمان بن عفان جب چلتا تھا تو آسمان کے فرشتے بھی اس سے شرماتے تھے۔ وہ قرن اول کی حیا عثمان کی آنکھوں میں نے بھری ہے۔ ہاں، میں قرآن ہوں، سنو۔ علی کو شجاعت اور علی کو صحیح فیصلے کرنے کا سلیقہ میں نے سکھایا۔ عمار و یاسر کا عشق میرے دم سے تازہ دم ہے، بلال، ابن مسعود، سلمان، ابو ہریرہ کا عشق رسول اگر زندہ و تابندہ ہے اور پائندہ ہے تو میرے دم سے ہے۔ امہات المومنین، بناتے پیغمبر اعظم، بناتے رحمت للعالمین کہ اگر عظمت و بزرگی اور رفعت و عزت اگر قائم ہے تو وہ میری ضمانت سے ہے۔ ہاں آدم کے بیٹو،
کبھی وادی فارا سے گزرو تو آج بھی وادی فارا سے گزرو، جبل نور کے غار حرا کو دیکھو، وہاں سے ابھی بھی آواز آ رہی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ آج کے پڑھو، آج مجھے اخیر میں خاتمے پہ میں قرآن تم تمام بنی آدم سے یہ کہہ رہا ہوں اور بڑے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں بطور خاص مسلمانوں سے کہ پڑھنے کی کتاب تو پڑھنے کے لیے تو سب سے عرفہ اور اعلیٰ کتاب تو میں قرآن تھا، لیکن تم نے مجھے نہیں پڑھا، تم نے میرے سپاروں کو، تم نے میرے جو ہے رکوع کو اور تم نے میرے پاروں کو الماریوں کی زینت بنا دی۔ مجھے نہیں پڑھا، تم نے مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، میرے اندر اترنے کی کوشش نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ تم دنیا کی ساری کتابیں پڑھ کر بھی جو ہے جہالت کی اندھیریوں سے نہیں نکلے۔ اے جہالت کے اندھیریوں میں بھٹکنے والے آدم کے بیٹو، آؤ مجھے پڑھو، مجھے سمجھو، میرے سمندر میں اترنے کی کوشش کرو۔ میرے سمندر میں وہ لازوال موتی ہیں کہ ایک موتی بھی اگر تم نے پا لیا تمہارا نصیبہ سنور جائے گا، دنیا بھی بن جائے گی، عقبہ بھی بن جائے گی۔ خاتمہ پہ فاروق اعظم کا جو پیغمبری فرمان انہوں نے نقل فرمایا ہے، پیغمبری فرمان کہہ کر میں قرآن اپنی بات ختم کرتا ہوں، اپنا تعارف ختم کرتا ہوں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کلام مقدس، اس کتاب مقدس کے ذریعے کتنوں کو ذلت کے گڑھے سے نکال کر آسمانی عزت پہ پہنچاتا ہے، اور جو لوگ میری قدر نہیں کرتے، میری پرواہ نہیں کرتے، مجھ سے روشنی نہیں لیتے، تو اللہ تعالیٰ ذلت و رسوائی کے اس گڑھے میں ڈال دیتا ہے جہاں سے انہیں کوئی نکالنے والا نہیں ہے۔ امید ہی نہیں، یقین ہے میں قرآن ہوں کہ اے آدم کے بیٹو، تم آج سے میری سنو گے، آج سے میری کہو گے، آج سے مجھے سمجھو گے، آج سے میرے بارے میں سوچو گے، آج سے مجھے ہی بولو گے، آج سے مجھے ہی پڑھو گے، آج سے میرا پیغام دنیا کو سناؤ گے، خود بھی مجھ سے رشتہ رکھو گے اور دنیا کو بھی رشتہ رکھنے کی تلقین اور تبلیغ کرو گے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ یہ میں قرآن ہوں جس نے اے بنی آدم تجھے یہ پیغام سنایا ہے، امید ہے اس پیغام کی قدر کرو گے، پھر چلتے چلتے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔